رأس مئتا من یجدد لہا دینہا. ہر صدی کے آخر میں جب دین پہ کڑا وقت آتا ہے اللہ ایک مجدد پیدا کر دیتا جو دین کو ریوائو کرتا ہے. من یجدد لہا دینہا, اس کی تجدید کرتا. جیسے مجدد اعلیٰ حضرت تھے, ناموس رسالت اور عقیدے کے بعد میں امام احمد نہ ہوتا تو آج کچھ بھی نہ ہوتا. آج ہم اس طرح یہاں نہ بیٹھے ہوتے. وہ ایک مجدد تھے. اب جب اس شخص نے یہ بات کی کہ آپ کے رسول کیسے زندہ کرتے ہیں, میرے غوث نے سنا, غیرت جوش میں آئی. یہاں وقت ہوتا ہے کرامت دکھانے کا, وہ بھی حضور کو سچ ثابت کرنے کے لیے. مقصد یہ نہ ہو کہ ڈالرز ہتھیار پاؤنڈز لے لیے جائیں. اب آپ نے اس یہودی عیسائی کو بلایا, کہنے لگے تو نے کیا کہا ہے؟ جی یہ کہا, یہ درست ہے. آپ نے کہا مانتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے, اندھوں کو بینائی دیتے, اللہ کے حکم سے شفا دیتے. تو کیا چاہتا ہے کہ تو حضور پر ایمان لے آ, تیری شرط کیا؟ کہنے لگا کوئی کرامت دکھائے. آپ نے خود کہہ دیا چل میرے ساتھ. ایک قبرستان لے گئے, فرمایا یہ جتنی قبریں ہیں جس قبر کی طرف اشارہ کر میں مردے کو حکم دوں گا وہ زندہ ہوگا. اس نے کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام زندہ کرتے, آپ کا رسول نہیں کرتا. جواب توڑ دیا کہ رسول کو چھوڑ, رسول کے غلام اور بیٹے پہ عبد القادر سے نمٹ لے. وہ عیسائی چلاک تھا, ایک پوشیدہ قبر کے پاس لے گیا, پرانی قبر. کہتا ہے کہ اس کو اٹھائیں اور اس کا جو پیشہ تھا اس سمیت اٹھائیں. یہ بھی بتائیں گے کیا کاروبار کرتا. پھر میں اس سے پوچھوں گا آپ نے سچ کہا جو. آپ گئے, اپنے قدم سے اس قبر کو ٹھوکر ماری اور فرمایا قم باذن اللہ. قم باذن اللہ بعد میں کہا, پہلے قبر کو ٹھوکر ماری کہ تجھے پتہ چل جائے کون آیا ہے. پہلے اسے بتا دیا کہ کون آیا, ٹھوکر ماری. پھر فرمایا قم باذن اللہ, اب کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے. قبر شک ہوئی, مردہ باہر آیا, اس کے ہاتھ میں کدال تھی اور کہنے لگا ہاں میں مزدوری کرتا ہوں. عبد القادر نے درست کہا, قدموں میں گر کے مسلمان ہو گیا. فرمایا میں کرامتیں دکھانے نہیں آیا, تو نے میرے مصطفیٰ کے مقام کو چیلنج کیا تو تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ رسول کے غلاموں کا یہ حال ہے کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتے ہیں, اندھوں کو بینائی. دوسرا ولی کرامت کب دکھاتا؟ ایک ہندو تھا, حضور غوث الاعظم کی بارگاہ میں آیا اور اس علاقے میں بغداد کے قریب ایک علاقہ تھا سامرا کا, وہاں ہندوؤں کی آبادی بڑھ رہی تھی. لوگ ہندو جادوگروں کے کرتب دیکھ کے ہندوازم کی طرف جا رہے تھے. حضور غوث الاعظم کو خبر ہوئی, وہ ہندوؤں کا جو منتری تھا, پردھان منتری, گرو ان کا, اس سے آمنا سامنا ہوا. اسے کہنے لگے اسلام کی طرف آ جا. وہ کہنے لگا میں تو ہندوازم پھیلا رہا ہوں, اتنے لوگوں کو میں نے قائل کر لیا, اتنے عیسائیوں کو, یہودیوں کو, تو نہیں روک سکتا. وہ ہندو ہوا میں اڑنے لگا, کہنے لگا عبد القادر مجھ سے چیلنج کرتا ہے, جو کام میں کروں گا اس سے بڑھ کے کر تو میں مسلمان, اگر اس سے کم کیا تو تجھے ہندو ہونا پڑے گا. جب دین کی حقانیت کی بات آئے تب کرامت ظاہر ہوتی ہے. وہ ہندو ہوا میں اڑ رہا تھا, لوگ دیکھ رہے ہیں, اب ہزاروں کا مجمع دیکھ رہا ہے, مسلمان بھی, عیسائی بھی, ہندو بھی, یہودی بھی. وہاں میرے مصطفیٰ کے دین کو چیلنج کیا گیا. ایک مشرک نے چیلنج کیا, میرے غوث دیکھتے رہے, وہ ہوا میں اڑ رہا ہے اپنے جادو کے زور پر. ہندو, آپ نے اپنی جوتی کو حکم دیا, جو نالین پہنا ہوا تھا پاؤں میں, کہ اٹھ, میرا پاؤں سے نکل اور اس ہندو کے سر پہ برسنا شروع ہو جاؤ. اٹھائے ہدایت السالک کی,
جتنی تصوف اور طریقت کی کتب اٹھائیں سب میں واقعہ مذکور. وہ جوتی اترتی ہے ہوا میں جا کے اس ہندو کے سر پہ اتنا برستی ہے جب تک آپ کے قدموں میں نہیں آ کے گرتا وہ جوتی برستی رہتی ہے. وہ قدموں میں لے آئی اور یہاں جب آئی تو کہنے لگا میرا تو جادو تھا اور اتنا جادو کہ میں جتنا اوپر جا سکوں خلا میں گھومتا رہتا، مگر میں نے آج تک اتنی طاقت کسی کی نہیں دیکھی جتنی طاقت عبد القادر کے نالین میں دیکھی. اسی لیے فرمایا قدمی ہاتھ آلہ رکبت کل ولی، کروڑ ہاتھ اولیاء کی گردن پر میرا قدم ہے. معین الدین کو سنبھالنا آسان بات ہے، نظام الدین کی گردن پہ قدم رکھنا آسان بات ہے، علی حجویری کی گردن پہ قدم رکھنا آسان بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے قدم میں کچھ ہے کہ سب اسی کے نیچے. قدم ہی ہادا، وہ ولی نہیں جو میرے قدم سے خارج ہے، وہ قدموں میں گر گیا. وہ ہزاروں کی تعداد میں ہندو یہ منظر دیکھ کر مسلمان ہو گئے، وہ بھی مسلمان ہو گیا. تو کرامت کس لیے دکھائی؟ دین اسلام کی حقانیت کے لیے اور دین اسلام کے احیاء اور فروغ کے لیے. یہ کرامت کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ جائز ہے یہ ولایت اور طریقت میں ایسی کرامت دکھائی جاتی. یہ کرامت نہیں دکھائی جاتی کہ جن بلا لیے جائیں. یہ کسی کی جیب میں، آپ کی جیب میں 500 کا نوٹ ہے، اگلا پریشان ہو گیا تو کبھی لگ سکتا ہے. یہ کرامات دین اسلام اور طریقت کے نام پر ڈھونگ ہے. کرامت تب دکھائی جاتی ہے جب دین اسلام پہ آنچ آ رہی ہو، جیسے حضور غوث الاعظم. تیسرا تصور، ولی کی نگاہ مذہب کی قید سے بالا تر ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ حضور غوث الاعظم کی بارگاہ میں ہندو بھی آتے. ایک ہندو آ گیا، بعض نے اس کو لکھا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ساتھ، بعض نے حضور غوث الاعظم کے ساتھ. میں ریلیونس کے ساتھ ان کی طرف بیان کروں. اب درس دے رہے ہندو آ گیا، بیٹھ گیا، آپ نے اسے کھانا کھلایا، زخم دھوئے، دین کی بات نہیں بتائی. جاتے ہوئے کہنے لگا عبد القادر مجھے کیا پتا اسلام کیا ہے، نہ تو نے دعوت دی، بس میں نے تیرا طرز عمل دیکھا، تو نے مجھے اپنے قریب بٹھایا جہاں تو بیٹھا تھا. آج کل لوگ رسے پھینک کر بیعت کروا رہے ہیں، میرا غوث ہندو کو بھی اپنے قریب بٹھا رہا ہے. فرق صاف ظاہر ہے، فرق صاف. ایسی طریقت سے کوئی تعلق نہیں. قریب بٹھایا، کھانا کھلایا، زخم دھوئے، گلے سے لگایا. جانے لگا تو کہنے لگا دین کا تو کوئی پتہ نہیں کیا ہے، عبد القادر جیسا تو ہے ویسا ہی مجھے بنا دے. لمبی تقریر نہیں کی، آ تیری نماز سیدھی کرواؤں، آ تجھے استنجے کا طریقہ بتاؤں، آ تجھے تیمم کا طریقہ بتا دوں، آ تیرے ٹخنے ننگے کروانے کا طریقہ بتا دوں. ہمارا دین اس دائرے کے گرد گھوم رہا ہے. ایسا کچھ بھی نہ کہا، کہا کہ یہ انسان ہے، اس کی ضرورت لباس ہے پہلے وہ دو، اس کی ضرورت کھانا ہے وہ کھلاؤ، اس کی ضرورت اس کے زخموں کو بھرنا ہے پہلے وہ بھرو. ولی دیکھیں ٹیکنیکل کام کر رہا ہے حکمت کے ساتھ، اس کی ضرورتیں پوری کی. تو جاتے ہوئے کہنے لگا مجھے دین آج تک لوگ مولوی بیان کرتے رہے سنتا رہا، آج دین عبد القادر میں نے تیرے وجود سے عملی طور پر دیکھ لیا ہے. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. جب گیا تو مریدین نے پوچھا یہ کیا کیا؟ فرمایا اللہ کی محبت میں ایسا کیا. جب یہ آیا آپ کے لیے ہندو تھا، میرے لیے اس ذات کا ایک بنایا ہوا شاہکار تھا جس سے میں محبت کرتا ہوں. تو رب میرا محبوب ہے، اس کی بنائی ہوئی ہر شے سے محبت ہے. ولی کی نگاہ گئی مذہب کی کیسے باہر یا نہیں، وہ باہر نکل کے سوچتے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ درس دیتے تو ایک درس میں 70 جنازے اٹھتے.